السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقدمہ عوام کا۔ اور آج ہم پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال اور کچھ ممکنہ خدشات تحفظات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو سیاسی کشیدگی ہے، کچھ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایشوز کے اوپر ایک کرائسس کی صورتحال بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں کیا حالات خراب ہو سکتے ہیں، معاشی، سیاسی، آئینی، اور کیا کوئی امکان ایسا ہے کہ ایمرجنسی یا ایمرجنسی پلس جیسے حالات کی طرف جائے، کیونکہ بعض بڑے سینئر وفاقی وزراء اس قسم کے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر یہ سوالات صرف وفاقی وزراء کے بیانات کی حد تک نہیں، بلکہ بڑے اہم ترین اسلام آباد کے اندر جو اجلاس ہو رہے ہیں وہاں پر بھی یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایسے خدشات کیوں جنم لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے بات چیت کریں گے، اور پاکستان کے بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور خیبر پختونخوا میں گورنر بھی رہے، وزیر اعلیٰ بھی رہے، اور کوئی تقریباً 4 دہائیوں سے سیاست میں ہے اور کی سیاسی جماعت سے ہمیشہ رہے، لیکن اب آ کر انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت جوائن کی ہے۔ سردار مہتاب احمد خان نوازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ان سے ہم ان کی تمام تر جو سیاست، ان کا تجربہ، ان کا مشاہدہ پاکستان کے بارے میں اور اس کے تناظر کے اندر بات چیت کریں گے۔ بہت شکریہ مہتاب صاحب آپ کا ٹائم دینے کا۔ بنیادی سوال یہ، پاکستان کے اندر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی جب سیاسی جماعت بنتی ہے کہ شاید اس کو کسی نے تھپکی دی ہے کہ بغیر تھپکی کے پاکستان میں سیاسی جماعت بن نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب بہت سے رویے چینج ہوئے ہیں پاکستان کے اندر بھی، عوامی بھی، سیاسی بھی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے دل کو بات نہیں لگتی کہ اچھا یہ ایک نئی سیاسی جماعت آئی ہے تو ضرور کسی نہ کسی نے تھپکی دی ہوگی۔ آپ نے بھی 4 دہائیاں گزاری، ایک ہی جماعت میں گزاری، زمانہ طالب علمی سے لے کے اب تک جو ہے کہ غالباً دسمبر جنوری تک، اور اب آپ نے جو جماعت بھی جوائن کی، شاہد خاقان عباسی صاحب پرانے آپ کے ہم جماعت ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں بیشتر وہ آپ کے اپنے ہی لائک مائنڈڈ سارے کے سارے ہیں۔ تو یہ ضرورت کیوں پیش آئی، اور باقی کو تھپکی شپکی ملی ہے یا خود آپ نے کہا کوشش کریں کہ عوام کو مائنڈ چینج کرنے کی؟ دیکھیے، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کسی کی تھپکی کے بغیر نہیں بنتی ہیں۔ ایسا جب پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں بنی تو وہ کسی تھپکی کے بغیر بنی تھی۔ اس طرح مسلم لیگ کا بھی جب ابتدائی طور پر جب یہ قائم ہوئی تھی جنیجو صاحب کے زمانے میں، تو وہ تو اس وقت ماشاء اللہ کے موجودگی میں اس نے اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کیا اور دوبارہ اس کا آغاز ہوا تھا۔ تو جو تصور پچھلے کچھ عرصے سے ضرور ہے کہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو پیٹرنائز کرتی ہے، اور خاص طور پر جب الیکشنز آتے ہیں تو اس وقت ایک سیاسی جماعت کی پیٹ میں سے دوسری سیاسی جماعت نکلتی ہے، وہ اس کی بغل بچہ کہلاتی ہے، اور کچھ بغل بچے جو ہے کسی میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال اس وقت تو جب الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ شک کرنا پھر کو لگتا ہے، لیکن ابھی تو الیکشن دور دور تک بھی نہیں نظر آ رہے۔ اور ہمارا جو سیاسی جماعت بنانا یہ اپنے ایک بڑی یقین اور عقیدے کی وجہ سے بن رہے ہیں۔ ہم سب جو دوست ہیں اس ملک کے بارے میں فکر مند ہیں، ہمارا کنسرن ہے، ہمارا فکر ہے کہ ملک جن حالات کی طرف جا چکا ہے، اور جو اس کی معاشی تباہی آ چکی ہے، جو اس کی سیاسی اور سماجی تباہی آ چکی ہے، یہ اتنی خطرناک حد تک جا چکے کہ ملک پھر بنتے نہیں ہیں، پھر بننے میں میلٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں۔ تو ہمارا ملک تو بالکل پگھل رہا ہے اس وقت، اور وہاں پہ ہم جا چکے ہیں کہ ہم کسی بیرونی قرضے کے بغیر اپنے آپ کو سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اس ملک کی تمام ادارے اپنی تنخواہ نہیں لے سکتے جب تک کہ بیرونی ملکوں سے قرض نہ ملے۔ تو یہ ہماری حالت ہے بڑی تشویشناک۔ آج ہمارا پاکستان کا کوئی ادارہ جو ہے وہ جس کا چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہے، ایجوکیشن ہے، سول سسٹم کا نظام ہے، انصاف کا نظام ہے، عدلیہ عدالتیں ہیں، ہمارا کوئی نظام ایسا نہیں جہاں پہ کسی شخص کو کوئی انصاف ملنے کی توقع ہو۔ کوئی ایسا جگہ نہیں مل رہی کہ جہاں پہ میرٹ کی بنیاد پر کوئی بات ہو، جہاں پر رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کی کوئی گنجائش بن رہی ہو۔ اور پاکستان قرضوں میں اتنا دھنس چکا ہے کہ اس کا کوئی نہ اس کی اکانومی کام کر رہی ہے، نہ اس کے انڈسٹری کام کر رہی ہے، نہ اس کی ایگریکلچر جو ہے وہ اس حد تک ایک بینیفیشل ہو۔ لوگ اپنی عادت اور مزاج کے مطابق تو کام کر رہے ہیں، لیکن کب تک کرتے رہیں گے؟ آج اپنی کاسٹ آف انرجی جو ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ کا کوئی
اکنامک وائبلٹی ختم ہو رہی ہے. وہ کاروبار تو کیا گھر چلنا مشکل ہوئے گھر چلنا مشکل. آپ کا کوئی اچھا یہ سارے وہ معاملات ہیں, عام آدمی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور عام آدمی اس میں بڑا پریشان بھی ہے, اس کو بڑے کنسرنز بھی ہیں. لیکن جب ہم سیاسی ماحول کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پاکستان مجموعی طور کے اوپر کوئی 3-4 بڑے سیاسی یا فکری اعتبار سے تقسیم ہوا ہے. عوام بھی جو ہے کہ وہ ایک خاص قسم کی سوچ کے ساتھ, کچھ ایریا ہیں جہاں پہ قوم پرستوں کا ہے, کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے کہ وہ لنگوسٹک ایشوز کے اوپر یا اس ایشوز کے اوپر بھی جماعتیں ہیں. لیکن مجموعی طور کے اوپر بڑی 3-4 جماعتیں, کچھ مذہبی حلقے ہیں اور کچھ 3 جماعتیں, 3-4 حلقے ہیں سیاسی. اس سارے ماحول کے اندر کتنی گنجائش ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے 2024 کے فروری کے الیکشن سے پہلے بھی دیکھا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے بنتی ہیں, کسی کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں جو لوگ تھپکی ملنے کے بعد, لیکن ان کا جو حشر ہوا ہے اس کے بعد جو ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا پوٹینشیل ابھی بھی ہے کہ واقعی ایک سیاسی جماعت بن سکتی ہے اور وہ عوام کو اٹریکٹ کر سکتی ہے اور جا کے اتنی پوزیشن میں آ جائے کہ وہ کسی ایک صوبے میں یا مرکز میں حکومت سازی کر کے اور جو تمام پلان عباسی صاحب کا یا مفتاح اسماعیل صاحب کا یا آپ کے ذہن کے اندر جو سوچ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکیں؟ دیکھیے میں بالکل جینونلی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک حقیقت پسندانہ سوچ کی بنیاد رکھنے والی ایک سیاسی جماعت کی بڑی ضرورت ہے. اور وہ ایسی جماعت نہ جو لوگوں کو صرف دھوکہ دینے کے لیے آئے یا اقتدار میں آنے کے لیے. ہم نے اپنی جماعت کو اس وقت لانچ کیا جب بھی الیکشنز کہیں دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ویژن پلان ہے اس ملک کے آئندہ جو مسائل کے جہاں تک تعلق ہے وہ اتنے شدید ہیں, اتنے تشویشناک ہیں کہ اس کے اوپر بڑی سنجیدہ غور و فکر کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایکشن پلان کی ضرورت ہے, اس کے لیے ایک ایسے ویژن پلان کی ضرورت ہے کہ وہ ملک کو اس مشکل صورتحال سے نکال سکے. تو لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ حاصل کرنے میں شاید وقت لگ جائے گا اور ہمیں اس سے کوئی بے چینی بھی نہیں ہوگی, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا پروگرام ضرور لانچ کرنا چاہیے, ہماری جماعت کو ضرور آنا چاہیے. تو اس لیے بڑے جینوئنلی ہم نے اس کو لانچ کیا اور اس میں جو ہے کہ پروگرام کے ساتھ جو ہے کہ انیشلی وہ منشور آیا سامنے, بنیادی نکات سامنے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جس نقطہ نظر کے ساتھ آپ چل رہے ہیں کہ اگر جو ایک شیڈو کیبنٹ کا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے اور آپ کی پارٹی کے اندر بڑے ٹیکنیکل ایکسپرٹس لوگ ہیں اکنامکلی بھی اور معیشت کے دیگر جو جن کا تذکرہ آپ انرجی کا کر رہے ہیں, ایگریکلچر کا یا باقی والوں کا کر رہے ہیں, سوشل سیکٹر, اکنامک سیکٹر کا, کہ وہ اپنی پالیسیز بنا کر کچھ اس قسم کی چیزیں بھی پبلک کے سامنے لائیں کہ اگر اچھا اس وقت یہ کرائسس انرجی کا ہے یا یہ پرائسز کا کرائسس ہے یا انفلیشن کا کرائسس ہے یا انڈسٹریل گروتھ کا کرائسس ہے یا ایگریکلچر کے اندر کرائسس ڈکلائن ہو رہا ہے, کیوں نہیں پروڈکٹیوٹی ہماری انکریز ہو رہی, تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ پالیسی پیپر بھی سامنے ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں نہیں پریکٹیکلی یہ نہ صرف بات کر رہے ہیں بلکہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ پلان بھی ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں عموماً وین لیس ہو کے صرف میں نے آپ کو کرٹیسائز کرنا ہے, صرف آپ کو نیچا دکھانا ہے تاکہ میں ہمدردی کر سکوں اور میں الیکشن میں آ جاؤں, ادروائز جو ہے کہ اور اس کے علاوہ تو مجھے دکھائی نہیں دیتا کچھ. دیکھیے آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں جو منشور لے کے آتی ہیں وہ بنیادی طور پر لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں بناتی ہے. وہ اپنے فورن ڈونرز کو سیل کرتی ہیں, وہ دوسرے جو امداد دینے والے ادارے ہیں ان کے لیے یہ کرتی ہیں, دوسری حکومتوں کے لیے. یہ امداد کون سی ہوتی ہے, مالی ہوتی ہے, سیاسی ہوتی ہے, افرادی؟ دیکھیے دونوں ہوتی ہیں, سیاسی اور مالی دونوں, کیونکہ آپ بنیادی طور پر آپ کا مقصد بیوقوف بنانا ہوتا ہے. آج تک میں نے کبھی کسی سیاسی جماعت کی قیادت کو اپنے منشور کے اوپر عمل درآمد کیا اس کے اوپر ڈسکس کرتے بھی نہیں دیکھا. جب انڈکشن میں آ جائیں, جیت جائیں, اقتدار میں آ جائیں, تو اتنا کبھی کسی نے وقت دیا ہی نہیں کہ اپنی جماعت کو کہ وہ منشور پہ کام کر سکے یا سوچ سکے. ہم بڑے جینوئنلی فیل کرتے ہیں کہ نہیں, ہمیں وہ بات کہنی چاہیے جو سچ بھی بنیاد ہے, جو حق کی بنیاد ہے. تو جو حکومت کو کرٹیسائز کرنا بڑا آسان کام ہے. آپ دیکھیں کہ ہم حکومتوں پر یا کسی فرد کے اوپر یا افراد کے اوپر ایک تنقید کرنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس معاملے میں کوئی ایسی کوشش نہیں کریں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی دیانتداری سے بات کرنی چاہیے. کسی فرد کو یا کسی جماعت کو ٹارگٹ کیے بغیر اس کی پالیسیوں کی خامیوں کو سامنے لانا چاہیے, اس کی خرابیوں کو ہمیں سامنے لانا چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ تمام جس ایج گروپ کے لوگ ہیں, جو نثار صاحب بھی اسی آلموسٹ آپ کے ساتھ ہی انہوں نے بھی سیاست شروع کی اور آپ سب لائک مائنڈیڈ ہیں, وہ تھوڑا پہلے جو ہے کہ کشتی سے اتر گئے تھے, آپ تھوڑا تاخیر سے اترے ہیں, اور کوئی اس قسم کے لوگوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نثار صاحب ہو گئے یا باقی اور کچھ لوگ جو کنارہ کشی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارا یہ جو پالیسی ڈاکومنٹ ہے یا ویژن پلان جس کو ہم کہتے ہیں یا جس کو منشور بھی کہا جا سکتا ہے, یہ ایک دفعہ سامنے آ جائے گا تو پھر یہ لوگوں کے لیے اوپن ہوگا.
ایک چیز اور جو آپ کی جو سابقہ جماعت ہے مسلم لیگ نون ہے اس سے جو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ شاہد صاحب کے آپ کے اوپر یا مفتاح اسماعیل صاحب یا باقی لوگوں کے اوپر، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ تمام وہ لوگ ہیں جو ہر دور حکومت میں بڑی کی پوزیشنز کے اوپر رہے ہیں، کہ وہ پرائم منسٹر بھی رہے شاہد کاکا نواسی صاحب، اور اکانومی کو سمجھتے ہیں، بہت سی انرجی سیکٹر کے اندر پیٹرولیم منسٹر بھی وہ رہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب پوری کی پوری اکانومی جو ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی اس میں، اور اس سے پہلے بھی جو ہے کہ وہ رہے. آپ بھی جو ہے کہ صوبے کے اندر بھی آپ چیف ایگزیکٹو بھی رہے، مرکز میں ریلوے بھی رہے، ایویشن کا بھی آپ کے پاس رہا، ساری یہ چیزیں ہیں. تو اگر آپ جب یہ تنقید کر رہے ہوں گے کہ اچھا نہیں ڈیلیور کر سکے یا پاکستان اس مقام پہ پہنچ گیا، تو پی ایم ایل این جو ہے کہ اب 70 سالوں کے اندر جو ہے 35 سال اگر فوج نے حکومت کیا ہے تو باقی جو 35 سال ہیں وہ پی ایم ایل این اور مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی یا وہ کاف ہو نون ہو یا جو بھی ہو. تو اچھا پھر آپ یہ ساری کی پوزیشن پہ ہر دور کے اندر رہے، پھر کیوں نہیں ڈیلیور کر پا سکے، اور اب الگ جماعت بنا کے کیسے ڈیلیور کر پائیں گے؟ بالکل آپ کا سوال بڑا جینون ہے اور ایسا سوچنا بھی چاہیے. پہلی بات ہے کہ ماضی میں ہم اپنی جماعت کے ساتھ بالکل کھڑے رہے ہیں، اس کی تمام اچھائیاں برائیاں ہم سب شریک رہے ہیں. اس میں ہمیں اعتراف کرنا چاہیے اور ہمیں اس پہ کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے کردار جو ہم نے اپنا رول ادا کیا اس کے اوپر ہمیں بڑے اطمینان اور تسلی ہے. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں، جب مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قیادتیں جو ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں اس ملک کو مسائل سے نکالنے کے بجائے اس میں ڈالا ہے زیادہ. اب جب ہم وہاں جا چکے ہیں، وہاں پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان بڑا ہو گیا اور ہماری پاکستان چھوٹا رہ گیا اور ہماری سیاسی قیادتوں کے قد بڑھ گئے ہیں. میں نے جو پہلی بات کی تھی نا کہ پاکستان کا سیاسی کلچر ایسا ہے کہ یا بھٹوازم ہے، شخصیت کے گرد ہے نا. اب پارٹیاں بھی دیکھیں تو مسلم لیگ نون، اب وہ نواز شریف صاحب کے نون کے ساتھ ہی گرد ہے، اگر وہ آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، ابھی اگرچہ ایک سائڈ پر ہیں وہ بھی، تو اس کے علاوہ پارٹی جو ہے کہ بظاہر جو ہے کہ کچھ نہیں ہوتی، وہ کاف کو بھی بن جاتی ہے، کبھی کچھ اور بن جاتی ہے اگر نون الگ ہو جائے. تو اب پی ٹی آئی ہے تو وہ عمران خان جو ہے کہ اگر جیل میں ہے تو اب سارے تتر بتر ان کو کوئی ڈائریکشن لیس ہوئے ہیں. یہ میں نے کہہ چکا ہوں کہ ہماری جماعتیں ایک فرد کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. جو ہماری جماعت ابھی ہم نے نئی عوام پاکستان بنائی ہے، اس میں فرد کی اہمیت نہیں ہوگی، اس میں کلیکٹیو تھنکنگ ہے، اس میں کلیکٹیو وزڈم ہے، اس میں جمہوریت ہوگی. اس کے اندر اس میں کسی ایک فرد کو اونچا کرنے کے لیے ہم کام نہیں کریں، بلکہ اس ملک کو اونچا کرنے کے لیے ہم کام کریں گے. تو یہ فرق ہوگا جو ہم اس نیت اور اس ارادے سے آئے اور اپنا عزم لے کے آئے ہیں. تو یہ آپ ضرور، سوال آپ کا ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں ایک فرد کے گرد گھومتی ہیں. اب جو فروری کا الیکشن ہوا ہے اس میں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہماری جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے قد بڑے ہو گئے ہیں، ملک چھوٹا رہ گیا ہے. تو اس میں جو عوام نے جس انداز کے اندر ریئیکٹ کیا ہے، اس میں آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بہت سے جو آپ قداور سیاسی سمجھے جاتے تھے، عوام نے ان کو مسترد کر کے ان کو واپس اپنے مقام پہ لے کر آئے ہیں. صحیح ہے. دیکھیں جب یہ 2018 کا 2024 کا جو انتخاب ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا یونیک انتخاب ہے. اس میں تو دراصل کسی سیاسی بنیادوں پر یہ الیکشن نہیں ہو، کسی سیاسی منشور کے اوپر الیکشن نہیں ہوا. یہ تو الیکشن جو ہے وہ ایک لڑائی کی بنیاد پر ہے کہ کس کو ہم نے ایک اقتدار میں رہنے دینا ہے اور کس کو اقتدار سے نکالنا ہے. تو جب یہ الیکشن صرف اس بنیاد پہ ہوگا کہ ہم نے کسی کو باہر رکھنا ہے اور کسی کو ہم نے لے کے آنا ہے، تو پھر آپ کے نقطہ نظر بدلتا ہے، تو آپ کے پھر لڑائی کرنے کا جذبہ بھی مختلف ہو جاتا ہے. اس لیے یہ الیکشن جو ہے یہ بڑا یونیک ہے. اس کے نتائج آپ نے دیکھ لیا، ہم سارے ملک نے دیکھے ہیں کہ بڑے حیران کن نتائج تھے. جس کو آپ نکالنا چاہ رہے تھے، جس کو جیل میں ڈالا، جس کو سزا دی، وہ جیل کے اندر رہ کر بھی جو وہ کامیاب ہوا. اور جن کو آپ لے کے آنا چاہتے تھے، کیونکہ اس ملک کے لوگ دیکھیں اب سمجھتے ہیں، اب وہ بات سمجھ گئے ہیں. بڑے عرصے سے کھیل تماشا ملک میں لگا ہوا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فیصلے اپنی مرضی سے کریں گے چاہے غلط ہی کریں. یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ جب آپ آزادی سے فیصلہ کرتے ہیں تو صحیح فیصلہ ٹھیک ہوں گے. یہ نہیں ہوتا. بعض فیصلہ لوگ غصے سے کرتے ہیں، نفرت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، بغض معاویہ کے طور پہ کرتے ہیں. تو یہ سارے فیصلے کسی بصیرت یا کسی بہت بڑی وزڈم کی بنیاد پہ نہیں ہوتے ہیں، کسی بہت بڑے پروگرام کی بنیاد پہ نہیں ہوتے ہیں. یہ بڑی اسٹیٹ وار ہو جاتی ہے، سیدھی لڑائی ہو جاتی ہے. تو پھر آپ کا نفرت کے جذبے پہ ہوتی ہے یا آپ کی محبت کے جذبے سے ہوتی ہے. اس وقت تو الیکشن کا پیٹرن ہمارے ملک میں، اور ویسے پوری سیاست نفرت اور محبت میں ہی چل رہی ہے، پوری شدید نفرت ہے اور شدید محبت ہے، اسی بنیاد پہ چل رہی ہے. تو یہ پیٹرن ہے، بڑا خطرناک پیٹرن ہے.
یہ سیاسی کلچر نہیں ہے. یہ ٹرائبل کلچر ہو سکتا ہے لیکن سیاسی کلچر نہیں ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سی باتیں یہ کی جا رہی ہیں کہ حالات جو ہے سیدھا بھی ہو سکتے ہیں اور حالات کہیں ایمرجنسی یا مارشاء اللہ کی بھی چلتے ہیں. ناظرین یہاں بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ کرنٹ سچویشن جو چل رہی ہے اس وقت, بہت سی قیاس آرائیں افواہیں گردش کر رہی ہیں, اور کچھ جو ہے کہ سیاسی شخصیات کے گرد کے ساتھ ساتھ جو پی ایم ایل این کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے, کیونکہ سردار صاحب پی ایل این کے ساتھ ہی رہے 4 دہائیاں, تو اس کے اندر کیا فیکٹر ہیں اور کیا ایکٹر اور فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے جو یہ تمام پرانے لوگ جو ہے الگ ہوئے ہیں, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا.